اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جناب عیسیٰ کے بارے میں جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے جناب عیسیٰ کی بہت تعریفیں کیں، یعنی کہا کہ یہ جناب عیسیٰ کی ہر بات کا بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا ایک سوال میں تم سے بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیجئے۔ تو آپ نے کہا کہ بس ایک مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے کسی کی۔ کہنے لگے یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ عاقب سب سے پہلے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا آپ یہ اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی کہ حضرت عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اس نے واقعات بتانے شروع کیے، ٹائم بتانا شروع کیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اس نے، پھر کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے، ان سب نے کہا کہ عیسیٰ عبادت کرتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اگر عیسیٰ ابن اللہ ہیں، آپ کی نظروں میں اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ انہیں تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہیں تو کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عیسائی تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئے، لیکن وہ بحث میں لگے رہے، پھر بھی مانا نہیں۔ تو پھر یہ آیت آئی فمن حاجک فیہا من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنائنا وابناءکم ونسائنا ونسائکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر جب تمہارے پاس علم قرآن آ چکا، اس کے بعد بھی تم میں سے کوئی اس نصرانی عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو کہو کہ اچھا میدان میں ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں مباہلہ منظور ہے۔ اب یہ وہاں سے چلے گئے رسول خدا سے یہ بات سن کے۔ رسول خدا اپنے گھر میں آئے، شام ہو رہی تھی۔ یہ تو اپنے اپنے خیموں میں تھے کہ ایک شخص آ کر ان سے ملا، یعنی عیسائیوں سے۔ اس کا نام منظر تھا۔ یہ عاقب کا چچا زادی بھائی تھا۔ اس سردار اور یہ انبیاء کے حالات اور ان کے کچھ صحیفوں کا اسے علم تھا، ہر چیز اسے زبانی یاد تھی۔ اور وہ جب یہ قافلہ لے کے نجران سے آ رہے تھے تو اس وقت یہ نجران میں تھا نہیں، لیکن اس کا نام اس قافلے میں شامل ضرور تھا کہ، اور جب یہ نجران پہنچا اور اسے پتہ چلا کہ قافلہ یہ لے کے جا چکے ہیں تو یہ فوراً وہاں رکا نہیں، بلکہ فوراً ہی وہاں سے چل پڑا اور یہ اسی رات مدینے میں پہنچا۔ ان لوگوں نے اپنے منظور کر لیا تھا مباہلہ، تو یہ اسی جگہ آیا اور اس نے بھائی سے ملاقات کی۔ بھائی نے اسے بتایا کہ مباہلہ ہونا ہے صبح، یہ تمام بات طے ہو چکی ہے۔ اس نے کہا بھائی تو نے یہ کیا غلطی کی ہے؟ میں نے تمام کتابوں میں دیکھا ہے کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ بات تو بھی جانتا ہے۔ اگر اس نبی نے اور اس کے اہل بیت نے مباہلے میں ہاتھ اٹھا دیے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے کہا عاقب نے اب تو جو کچھ بھی ہوگا صبح کوئی دیکھا جائے گا، میرے پاس اب کوئی حل نہیں تھا کیونکہ میں ہار نہیں مان سکتا تھا۔ صبح ہوئی، یہ منظر اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، باہر نکلا اور اس نے آسمان کو دیکھا، اس نے صحرا کو دیکھا اور گھبرا کر آواز دے کے کہا بھائی باہر نکل۔ بھائی کہتا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے آسمان پہ کالے کالے بادل دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم یہ بادل وہ نہیں ہیں کہ جن سے بارش برستی ہے، بلکہ یہ بادل مجھے وہ نظر آ رہے ہیں جو قوموں پر عذاب بن کے نازل ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں اب کچھ کر نہیں سکتا، مجھے تو ان سے مباہلہ کرنا ہی پڑے گا، ہم اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ادھر مدینے میں یہ عالم تھا کہ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ رسول کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، تو رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، حقیقی بیٹا کوئی نہیں ہے تو کس کو لے کے جائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ نساء قرآن مجید میں عورتوں کے معنی میں لفظ نساء ماں بیٹی کے لیے بھی آیا ہے،
تو اب نساء کا دائرہ اتنا وسیع ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نساء میں یہ صبح کس کو لے کے جائیں گے۔ نفس جس کا مطلب ہے جان، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جان تو وہ خود ہے، کہ تم لاؤ اپنی جان کو، تو اس کا مطلب یہ کسی اور کو نہیں لے جانا۔ تو اب دیکھو نفس کی جگہ یعنی جان کی جگہ کسے لے جائیں۔ ساری رات مدینے میں ایک شور مچا رہا، لوگ اپنے کپڑوں کی صفائی کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ تمام رات مدینے میں اتنی روشنی تھی، ہر گھر میں لوگ جاگ رہے تھے، کوئی سو ہی نہیں پا رہا تھا، سب کو یقین تھا کہ شاید مجھے لے کر جائیں۔ لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ رسول سے پوچھے کہ کیا آپ مجھے لے جائیں گے۔ رات گزر گئی، جیسے گزرنی تھی گزری۔ صبح کے وقت رسول اکرم تشریف لائے مسجد میں، اور آپ نے جناب رسالت مآب نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے صحابیوں کی طرف منہ پھیرا اور آپ بیٹھ گئے۔ صحابی بھی بیٹھ گئے اور دیکھتے ہیں کہ اب رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ گھٹنوں پہ زور دے کر کچھ اونچے ہو رہے تھے، ہو سکتا ہے یہ خیال ہو کہ مجھے لے جائیں، میرے پہ نظر پڑ جائے۔ رسول اللہ کچھ دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے، کوئی کسی سے بات نہیں کی، لوگوں نے راستہ دے دیا۔ آپ خاموشی سے چلتے ہوئے علی و فاطمہ کے دروازے پر پہنچے، گھر میں داخل ہوئے۔ لوگ باہر منتظر کھڑے ہیں کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب رسالت مآب باہر نکلے تو اس شان سے کہ ایک فرزند امام حسن کی انگلی پکڑے ہیں اور امام حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے جناب سلیمان فارسی سے کہا کہ سلیمان فارسی ایک سرخ قالین وہاں بچھا دو اور مباہلے کے میدان میں، اور ایک چھوٹا سا شامیانہ لگا دو اور چل جاؤ اور صفائی کر دو، ہم پہنچ رہے ہیں۔ جناب سلیمان مباہلے کے میدان میں چلے گئے، جا کے شامیانہ لگایا اور سرخ قالین بچھایا۔ سرخ قالین ایک شان یہ بیان کرتا ہے کہ کوئی بہت معزز ہستیاں ہیں جو اب یہاں تشریف لا رہی ہیں۔ عیسائی یہ تمام منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے مولا حسین کو گود میں لیا، مولا حسن کی انگلی پکڑی، اور جب آپ باہر نکلے تو پیچھے پیچھے جناب فاطمہ زہرا چادر میں لپٹی ہوئی جا رہی تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج قرآن کی لفظیں جا رہی ہیں، آیت جا رہی ہے، ابنائنا و ابناؤکم و نسائنا و نساؤکم و انفسنا و انفسکم۔ نفس کی جگہ علی پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اور پھر قرآن کی آیتوں کا یہ قافلہ، میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ سچوں کا قافلہ، سچوں کا لشکر، صادقوں کا لشکر مباہلہ کے میدان میں جا رہا تھا۔ اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو، جس کسی نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ جھوٹا ہی کہلائے گا، یعنی کوئی نہ کوئی جھوٹ تو بولا ہے۔ اگر تم کوئی بھی جھوٹ بولو گے تو وہ جھوٹ تمہارا کہلائے گا ضرور۔ یہ صادقوں کی محفل ہے، اور اس لیے میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم مباہلے کے میدان سے ذرا دور رہنا، کیونکہ اگر بد دعا ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی اس میں شامل ہو جاؤ، اس لیے تم قریب نہ آنا اور دور سے دیکھتے رہنا۔ اس کے بعد آپ اس جگہ پہنچے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر عرض کیا، پروردگارہ، میرے اہل بیت یہ ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جن کو میں نے تیری بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا ذرا خیال کرنا۔ اور پھر آپ نے اہل بیت کی طرف دیکھ کر کہا، یعنی کہ مولا علی، حسن حسین، بیوی فاطمہ کی طرف، دیکھو جب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کروں تو تم ہاتھ اٹھا کر آمین کہتے رہنا۔ منظر اپنے خیمے سے باہر نکل کر کھڑا تھا، اس نے بھائی کو آواز دی، جیسے یہ اہل بیت آ کر بیٹھے اس نے بھائی کو آواز دی اور آ کے کہا کہ ذرا دیکھو
تمہیں نہیں نظر آ رہا؟ یہ پہاڑ تمہیں ہلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان میں زلزلہ محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ پرندے اپنے پوٹوں کو ٹیکے ہوئے، پروں کو کھولے ہوئے زمین پہ اپنے سینے کو لگائے پڑے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے کالے بادل کے جو ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، ان میں عذاب بھرا ہے۔ لا رہا وجہ لواصلہ این زبل جبل من مکان امتالا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ عاقب فوراً کہنے لگا منظر پھر میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا اس کی بس ایک ہی حل ہے کہ یہ مباہلہ نہ ہونا پائے، اگر یہ مباہلہ ہوا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ منظر تم اس وقت مسجد نبوی میں موجود نہیں تھی جب مباہلے کی بات ہوئی تھی۔ عاقب نے کہا تو اس سے بہتر ہے کہ تم جاؤ اور ان سے جا کر بات کرو کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اس نے عاقب نے پھر آواز دی اور سید نے آواز دی اور کہا کہ سنو، تم جب جاؤ گے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹے بھائی علی کی بات کو مانتے ہیں، تو تم علی سے جا کے پہلے بات کرنا، وہ رسول سے بعد میں بات کریں گے، پھر تم اپنی بات کرنا۔ وہ جب گیا اور اس نے جناب علی سے بات کی اور سب کو دیکھ کے کہا، جو 70 آدمی تیار کھڑے تھے کہ ان سے مباہلہ نہیں کرنا، یہ ہاتھ اگر بددعا کے لیے اٹھ گئے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ سب لوگ گھبرا گئے، کانپنے لگے۔ اس نے امیر المومنین کو شفیع بنا کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے لیے آپ جزیہ مقرر کر دیں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میری یہ خواہش تو نہیں ہے کہ مخلوق خدا تباہ ہو جائے، اگر تم نہیں چاہتے ہو تو میں یہ کب چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ہلاک ہو۔ جزیہ مقرر ہوا اور انہوں نے فوراً مان لیا۔ یہ منظر تھا جو بعد میں وہی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جو آیا تھا سردار بن کر، بعد میں اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یوں یہ فتح ہوئی اور اہل بیت کے صدقے میں اسلام کا بول بالا ہوا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہوئی اور عیسائیوں کو شکست ہوئی۔ خداوند کریم اس ذکر کے صدقے، عید مباہلہ کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور اے میرے مولا ہمارے ذکر کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، ہمیں حوض کوثر سے جناب فاطمہ پنجتن پاک اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، ان کے قبر کو نورانی کر دے۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرض سے عطا کر دے۔ اے میرے مولا جو اپنی اولاد کی بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، انہیں نیک پر اور نیک گھر دے دے۔ اے میرے مولا اس وقت کے صدقے میں جس کی جو کوئی بھی خواہش ہو اسے پورا کر دینا، اور ہماری پریشانیوں کو دور کر ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہماری عاقبت بخیر ہو۔ قبر میں مولا علی تشریف لائیں، روز محشر لوائے الحمد اور جناب بی بی پاک کے سائے میں ہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔